پاکستان ایک حیرت انگیز طور پر جوان ملک ہے، مگر یہی طاقت ایک ایسے بحران میں بدل رہی ہے جس کا ادراک ہم میں سے بہت کم لوگوں کو ہے۔ آبادی کا بے قابو بڑھتا ہوا حجم۔ اگر یہی رفتار جاری رہی تو صرف 3 برس بعد پاکستان کی آبادی 40 کروڑ کے قریب پہنچ جائے گی، جبکہ وسائل وہ پہلے ہی کم پڑ رہے ہیں۔ یہ سوال اب محض معاشی یا سماجی نہیں رہا، یہ ایک قومی سلامتی کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ لیکن کیا واقعی آبادی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دنیا میں کون سے ماڈلز کامیاب رہے اور پاکستان ان سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ پاکستان کی آبادی 1950 میں 3 کروڑ تھی، آج یہ تقریباً 25 کروڑ ہو چکی ہے۔ تعلیم، صحت اور معاشی مواقع اسی رفتار سے نہیں بڑھے۔ اس وقت ایک پاکستانی عورت اوسطاً 3 سے 4 بچے جنم دیتی ہے، جو خطے میں سب سے زیادہ شرح پیدائش میں شمار ہوتی ہے۔ کم تعلیم، کم آمدنی، خواتین کے محدود معاشی مواقع اور خاندانی منصوبہ بندی پر معاشرتی جھجک، یہ سب مل کر شرح پیدائش کو بلند رکھتے ہیں۔ اگر ارد گرد نظر دوڑائیں تو پاکستان کے اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی، جو کبھی پاکستان سے پیچھے سمجھا جاتا تھا۔ آبادی کے معاملے میں حیران کن کامیابی کی مثال ہے۔ 1970 کی دہائی میں وہاں شرح پیدائش پاکستان سے بھی زیادہ تھی، مگر آج وہ تقریباً 2.1 تک آ چکی ہے، یعنی آبادی استحکام کے قریب۔ ان کی کامیابی کے 3 بنیادی ستون تھے: خواتین ہیلتھ ورکرز کا مضبوط نظام، خاندان کی منصوبہ بندی کی گھر گھر فراہمی، اور خواتین کی معاشی با اختیاری۔ دیہی علاقوں میں چلنے والا ڈور ٹو ڈور ماڈل ان کا حقیقی گیم چینجر ثابت ہوا۔ جب خواتین کماتی ہیں تو وہ اپنی صحت اور اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں زیادہ فیصلے کرنے لگتی ہیں۔ یہی بنگلہ دیش کا اصل موڑ تھا۔ ہمارے پڑوسی ملک ایران نے بھی ایک حیرت انگیز تبدیلی دیکھی۔ 1980 میں ایران کی شرح پیدائش پاکستان سے بھی زیادہ تھی، لیکن صرف 10 برس بعد دنیا نے دیکھا کہ ایران کی آبادیاتی شرح تقریباً آدھی رہ گئی۔ ایران کی کامیابی ریاست، مذہبی قیادت اور عوامی اداروں کی مشترکہ کوشش کا نتیجہ تھی۔ نکاح رجسٹریشن کے ساتھ فیملی پلاننگ کی معلومات لازمی قرار دی گئیں۔ نوجوان جوڑوں کے لیے شادی سے پہلے لازمی تربیتی کورسز شروع ہوئے اور مانع حمل کے طریقوں تک مفت رسائی دی گئی۔ خواتین کی تعلیم اور صحت پر توجہ نے تبدیلی کو مزید تیز کر دیا۔ ایران نے 1980 کی دہائی میں یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنی آبادی کو اپنے وسائل کے مطابق توازن میں لانا ہے، تو ان کی جو سیاسی اور مذہبی قیادت دونوں نے بھرپور انداز میں اس کی تائید کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا تو رسائی جو ہے، سروسز کی پہنچ جو ہے، اس میں خاطر خواہ اضافہ کیا اور اپنی تمام طبی سہولیات کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں تک خاندانی منصوبہ سازی کی سہولیات پہنچائیں۔ اور اس میں ایک بڑا اہم اور کلیدی کردار ان کی کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کا تھا، جو کہ دیہی علاقوں میں ان کے ورکرز ہیں، جن کو وہ بہوارز کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس پروگرام کو آگے لے جانے میں بڑی معاونت کی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں ضروری تھا وہاں انہوں نے قانون سازی بھی کی۔ اور میرے خیال میں ایک اور اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ذرائع ابلاغ کا بھرپور انداز سے استفادہ کیا اور یہ بات لوگوں تک پہنچائی کہ خاندانی منصوبہ سازی اور متوازن زندگی کے کیا فوائد ہیں، اس سے ماں بچے کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے، بچوں کی نگہداشت پہ کس طرح سے اس کا مثبت اثر ہوتا ہے، اور اسی انداز اس کو اپنانے سے انفرادی صحت اور اجتماعی خوشحالی میں کیا فرق لایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس بھی لیڈی ہیلتھ ورکرز کا مضبوط نیٹ ورک موجود ہے، مگر وہ مطلوبہ رفتار سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ بجٹ کی کمی، تربیت کی قلت اور معاشرتی مزاحمت، یہ سب رفتار کو روک دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آبادی کی رفتار وسائل سے کہیں آگے نکل چکی ہے۔ اسکول بھرے ہوئے، اسپتالوں میں جگہ کم، روزگار محدود۔ اگر حالات یہی رہے تو نوجوان آبادی ایک اثاثہ نہیں، ایک دباؤ بن سکتی ہے۔ ہمارے جو اعداد و شمار ہیں، جو سوشل انڈیکیٹرز جن کو ہم کہتے ہیں، وہ دنیا کے بہت جو پسماندہ ممالک ہیں اس میں ہم شامل ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنی ترقی کی راہ پہ آگے بڑھنا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانی ہے، تو ہمیں اپنے وسائل اور اپنے آبادی کے درمیان ایک توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
पाकिस्तान के लिए नया रास्ता इजाद करना जरूरी नहीं, कामयाब मॉडल्स मौजूद हैं। बांग्लादेश ने कम्युनिटी मरकजियत पर जोर दिया, ईरान ने रियासती मंसूबाबंदी को बुनियाद बनाया। पाकिस्तान को दोनों से सीखने की जरूरत है। पहला कदम फैमिली प्लानिंग को सेहत के बुनियादी हक के तौर पर कबूल करना। दूसरा कदम खवातीन की तालीम और माशी शमूलियत। ये तब्दीली पैदाइश की शरह को खुद ब खुद नीचे लाती है। तीसरा कदम मजहबी और समाजी रहनुमाओं को साथ मिलाए बगैर कोई पॉलिसी देर पा साबित नहीं हो सकती। ये सवाल आबादी कम करने का नहीं, जिंदगी बेहतर बनाने का है। एक ऐसा पाकिस्तान बनाने का जहां हर बच्चा स्कूल जा सके, हर घर को सेहत मैसर हो और हर नौजवान को मौके मिल सकें। दुनिया के कई मुल्कों ने ये सफ़र तय किया है, पाकिस्तान भी कर सकता है। फैसला रियासत ने भी करना है और माशरे ने भी। मसला बड़ा है लेकिन हल मौजूद है, बस इरादा दरकार है।